بھارتی وزیر دفاع کے دفتر کے گیٹ پر ایک سہما سا شخص پہنچا اور سنتری کو سلام کر کے بولا، صاحب میں جمعدار اشرف الدین ہوں، میرا یہاں تبادلہ ہوا ہے۔ سنتری نے حقارت سے اشرف الدین کی طرف دیکھا اور چیک پوسٹ کے ساتھ بنے دفتر کی طرف اشارہ کر کے گالی بکتے ہوئے بولا، ادھر دفع ہو جا اور اپنے کاغذات چیک کروا۔ اشرف الدین سہما دفتر کے دروازے پر پہنچا جہاں ایک کرخت شکل والا ہندو فوجی بیٹھا ہوا تھا۔ اشرف الدین نے سلام کرتے ہوئے کہا، صاحب میں جمعدار اشرف الدین ہوں، 24 گورکھا یونٹ سے میرا یہاں پوسٹنگ ہوا ہے۔ ہندو فوجی جو حوالدار تھا نے گھور کر اشرف الدین کو دیکھا اور گالی دے کر بولا، اوئے مسلے، اپنا موومنٹ لیٹر چیک کروا اور اپنا سینک پتر فوجی کارڈ دکھا مجھے۔ اشرف الدین نے کاغذات اس کے سامنے میز پر رکھے تو اس حوالدار نے بہت نخوت اور تکبر کے ساتھ اشرف الدین کے کاغذات پر نظر ڈالی اور واپس کرتے ہوئے بولا، اندر دفع ہو جا اور آگے سے بائیں ہاتھ پر چوڑوں کے کمرے بنے ہیں، وہاں رہنا ہے تو نے، باقی کا کام تجھے صبح بتایا جائے گا۔ اشرف الدین سلام کر کے باہر آیا اور اپنا سامان اٹھایا اور حوالدار کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑا۔ صبح اشرف الدین کو بھارتی فوج کے میجر سکسینہ کے سامنے پیش کیا گیا، جس نے اشرف الدین کو گالی دیتے ہوئے کہا، آج سے تیری ذمہ داری ہے کہ تو منتری جی کا دفتر صاف کرے گا، لیکن یاد رکھ تو منتری جی کے کسی کھانے پینے والے برتن کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اشرف الدین نے سہمے انداز میں کہا، جی صاحب۔ میجر سکسینہ نے تکبر بھرے انداز میں کہا، تم مسلح ایجنٹ بھی ہوتے ہو، لیکن یاد رکھو میرا نام میجر سکسینہ ہے اور پاکستان کا کوئی ایجنٹ میجر سکسینہ کی نظروں سے بچ نہیں سکتا، اس لیے کہیں بھی آ گیا یعنی حکم سے چوکا تو تجھے جاسوس ثابت کر کے تیری کھال اتار دوں گا۔ چل اب دفع ہو جا۔ 2 مہینے گزر گئے تھے۔ اشرف الدین روزانہ ہندو فوجیوں کی گالیاں کھاتا اور اپنا کام کرتا رہتا۔ ایک دن منتری کے دفتر کی صفائی کرنے پہنچا تو سنتری نے گندی گالی بکتے ہوئے کہا، اوے مسلے، میجر صاحب نے بتایا ہے کہ آج ٹھیک سے صفائی کرنا کیونکہ آج باہر سے مہمان آ رہے ہیں، جلدی سے صفائی کر اور دفع ہو جائے یہاں سے۔ اشرف الدین سر جھکائے صفائی میں مصروف ہو گیا۔ صفائی ختم کر کے وہ واپس اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ کمرے میں بیٹھے بیٹھے اشرف الدین نے کھڑکی سے دیکھا کہ منتری جی کے دفتر کے سامنے بہت ساری گاڑیاں آ کر رکیں۔ کچھ گاڑیوں کے آگے اسرائیل کے جھنڈے لگے ہوئے تھے۔ اشرف الدین اٹھا اور گیٹ پر آ کر بتایا کہ وہ میجر سکسینہ کے بنگلو کی صفائی کے لیے جا رہا ہے۔ سنتری نے گالیاں بکتے ہوئے اشرف الدین کو تقریباً گیٹ سے باہر دھکا دیا۔ ISI ہیڈ کوارٹرز میں میجر رضا کے سامنے بہت ساری مشینیں لگی ہوئی تھیں جن پر مختلف قسم کی لائٹیں جل رہی تھیں۔ کچھ کمپیوٹر آن تھے جن پر خودکار طریقے سے پیغامات آ رہے تھے۔ اچانک سسٹم میں ایک ہلکی سی بیپ کی آواز سنائی دی اور دہلی کے نشان پر سبز رنگ کی بتی جل اٹھی۔ میجر رضا نے برق رفتاری سے ہیڈ فون اپنے کانوں کے ساتھ لگائے اور سسٹم کو کمپیوٹر کے ساتھ منسلک کر دیا۔ ساتھ ہی میجر رضا کاغذ پر کچھ نوٹ بھی کرتے جا رہے تھے۔ اگلی رات بھارتی فوج نے کشمیر سیکٹر پر اچانک اور بہت بڑا حملہ کیا، لیکن بھارتی فوج کو پاکستان کی طرف سے اس سے دگنا جوابی حملہ سہنا پڑا، جس کے نتیجہ میں بھارتی فوج کا بے تحاشا نقصان ہوا اور بھارتی فوج اپنا سامان اور لاشیں چھوڑ کر واپس بھاگ گئی۔ بھارتی وزیر دفاع کے دفتر میں ایک اعلیٰ پیمانے کی میٹنگ جاری تھی جس میں بھارتی فوج کے سربراہ کے علاوہ کچھ غیر ملکی بھی شامل تھے۔ بھارتی وزیر دفاع بھارتی فوج کے چیف کو گالیاں دے رہا تھا، چیخ چلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، کہاں ہے تمہاری رو؟ ہمارا ہر پلان ISI ہمارے اندر گھس کر لے جاتی ہے اور تم سوئے ہوئے ہو۔ جانتے ہو اشرف الدین کون تھا؟ مجھے بھی پتہ نہ چلتا، لیکن اس نے میری ڈائری میں چٹھی چھوڑی ہے۔ یہ دیکھو، یہ ہے وہ چٹھی جس میں اس نے لکھا ہے، میں سایہ ہوں اور سائے کو تم کبھی نہیں پکڑ پاؤ گے، فقط تمہارا خوفناک خواب، میجر عباس مارخور۔ بھارتی وزیر دفاع نے بھارتی چیف کو کہا، وہ جمعدار اشرف الدین اصل میں ISI ایجنٹ میجر عباس تھا جو میرے دفتر تک پہنچ گیا اور ہمارا منصوبہ چرا کر غائب بھی ہو گیا۔ بھارتی فوج کا سربراہ سر جھکائے سب سن رہا تھا۔ فیروز پور کینٹ کے گیٹ پر رکشہ رکا اور ایک جوان باہر آ کر سنتری سے بولا، سلام صاحب، میں جمعدار نظام ہوں، مجھے جنرل جوشی صاحب کے بنگلو پر ٹرانسفر کیا گیا ہے۔